السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں، جیو کلاس 6 کے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سولر اینڈ لونر ایکلپس۔ اس سے پہلے ہم اپنے سولر سسٹم کے بارے میں، اس میں موجود 8 سیاروں کے بارے میں، اپنی زمین کے بارے میں، دن و رات کیسے بنتے ہیں ان کے بارے میں، موسم کیسے تبدیل ہوتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل اس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے سولر اینڈ لونر ایکلپس، یعنی سورج اور چاند کا گرہن لگنا۔ گرہن لگنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھ نہیں پاتے، ہم اس صورتحال کو گرہن کہتے ہیں۔ The earth revolves around the sun، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، and the moon revolves around the earth، اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ During the revolution it happens that، اب ان چکروں کے درمیان کہ جب ہماری زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور ہمارا چاند گھوم رہا ہے ہماری زمین کے گرد، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ sometimes the moon comes between the sun and the earth، کہ جو چاند ہے یہ زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، and casts its shadow on the earth، اس صورت میں زمین پر اس کا سایہ پہنچتا ہے، یعنی یہ سورج اور زمین کے درمیان آ گیا، ہمارے اوپر اس کا سایہ آ گیا، یعنی ہم سورج کو نہیں دیکھ پاتے۔ ڈیو ٹو وچ دا سن از ناٹ سین کمپلیٹلی اور پارشلی فرام دا ارتھ، اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین سے کھڑے ہو کے سورج کو ہم یا تو جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ نہیں دیکھ پاتے۔ دس از کالڈ سولر ایکلپس، اسے سورج گرہن کہتے ہیں، یعنی سورج کا اوجل ہو جانا، سورج کا نظر نہ آنا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ سم ٹائمز دا ارتھ کمز بٹوین دا سن اینڈ دا مون، اسی گردش کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زمین گردش کرتی ہوئی چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے۔ ڈیو ٹو وچ دا مون از ناٹ سین کمپلیٹلی اور پارشلی فرام دا ارتھ، اور اس کے نتیجے میں ہم جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ چاند کو نہیں دیکھ پاتے۔ دس از کالڈ لونر ایکلپس، اس کو ہم چاند گرہن یا چاند کا نظر نہ آنا کہتے ہیں۔ اب سورج کے اور زمین کے درمیان جب چاند آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم سورج کو نہیں دیکھ پاتے، سورج کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پاتی، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن چاند گرہن کی صورت یہ بنتی ہے، چاند کی کیونکہ اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو ہی ریفلیکٹ کرتا ہے، تو جب زمین اس کے درمیان آ جاتی ہے تو وہ صرف سورج کی روشنی کو روکتی ہے کہ وہ چاند تک نہ پہنچ سکے، جس کی وجہ سے چاند پر اندھیرا ہو جاتا ہے اور ہمیں چاند نظر نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن ہے۔ لیٹس ٹیک این ایگزامپل، اب ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائٹ اے بلب، ایک بلب جلائیں، اینڈ واچ اٹ ود ون آئی کلوزڈ، اب ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے اس کو دیکھیں۔ ناؤ ٹیک اے کائن ان یور ہینڈ، اب اپنے ہاتھ میں ایک سکہ پکڑیں، اینڈ برنگ اٹ نیئر دا آئی in such a way that the coin comes between the eye and the bulb، اب آپ نے اس طرح سے اس کو اپنے آنکھ کے پاس لانا ہے کہ یہ بلب اور آنکھ کے درمیان آ جائے، تو جیسے جیسے یہ بلب، یہ کوئن آپ کی آنکھ کے قریب آتا جائے گا، آپ کو بلب نظر آنا بند ہوتا جائے گا۔ اب آپ اس طرح کر کے یہ ایکٹیویٹی کر کے خود بھی اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز میں سوچنے والی یہ ہے، از دا بلب بینگ سین، کیا اب آپ کو بلب نظر آ رہا ہے؟ جب یہ آنکھ کے بالکل قریب آ جائے گا، آپ جیسے جیسے اس کو دور کرتے جائیں گے آپ کو بلب نظر آنا شروع ہو جائے گا، لیکن جیسے جیسے قریب لے کے آئیں گے تو یہ آنکھ سے اوجھل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، از دا لائٹ آف دا بلب فالنگ آن یور آئی، یہ جو روشنی ہے بلب کی،
کیا اب جب یہ سکہ آپ کی آنکھ کے قریب آ چکا ہے تو کیا اب یہ روشنی آپ کی آنکھ تک پہنچ پا رہی ہے؟ بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے جب ہمیں سورج نظر نہیں آتا تو یہ سکے کی جگہ پہ چاند آ جاتا ہے جو سورج کی روشنی کو ہمارے پاس پہنچنے نہیں دیتا اور ہم کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگ گیا ہے۔ دوسری صورت میں زمین آ جاتی ہے سینٹر میں جب چاند گرہن لگتا ہے تو سورج اور چاند کے درمیان زمین آ جاتی ہے، اس کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، چاند تک پہنچے گی، ریفلیکٹ ہو کے واپس آئے گی تو ہمیں چاند نظر آئے گا۔ روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن ہے۔ سولر اینڈ لونر ایکلپسز آکر ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے، ڈز دا سن کم بٹوین دا ارتھ اینڈ دا مون، کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سورج زمین اور چاند کے درمیان آ جائے؟ اگر ایسا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب ایک ڈایاگرام کی شکل میں اسی چیز کو دیکھیے۔ یہاں زمین ہے، یہ سورج ہے، ان کے سینٹر میں آ رہا ہے چاند۔ یہ جو سورج گرہن ہے یہ زمین کے کبھی کسی حصے میں نظر آتا ہے، کبھی کسی حصے میں، ساری زمین پہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا سائز چھوٹا ہے، دوسرا یہ زمین سے تھوڑا دوری پہ ہے، سورج کا سائز بہت بڑا ہے تو اس کے باہر سے بھی سورج ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے جب سورج گرہن ہوتا ہے تو وہ ساتھ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں 3 یا 4 ملکوں میں نظر آئے گا، سب ملکوں میں یا پوری دنیا میں یہ سورج گرہن نہیں لگے گا۔ سولر ایکلپس کے دوران اس طرح سے جب سورج کے سامنے چاند آ جاتا ہے تو چاند ہمیں سیاہ نظر آتا ہے، سیاہ رنگ میں، اور اس سے پار ہمیں سورج کی روشنی نظر آتی ہے۔ دوسری صورت میں یہ سورج ہے، یہ چاند ہے اور اس کے سینٹر میں آ رہی ہے زمین۔ اب زمین کا سائز کیونکہ چاند سے بڑا ہے تو چاند مکمل طور پہ غائب ہوتا ہے، مکمل چاند گرہن لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چاند بالکل نظر نہیں آتا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن ہے۔ یہ دونوں چیزیں ڈایاگرام کی شکل میں آپ دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ جب چاند درمیان میں آتا ہے، چاند کیونکہ چھوٹا ہے تو زمین کے کچھ مخصوص حصوں میں سورج گرہن نظر آتا ہے، لیکن زمین کا سائز کیونکہ بڑا ہے تو چاند مکمل طور پہ غائب ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن ہے۔ سورج گرہن کے درمیان اس طرح سے نظر آتا ہے، سامنے چاند ہے، اس کے پار سورج ہے جو اس کے سائیڈوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چاند گرہن میں چاند مکمل طور پہ چھپ جاتا ہے یا سرخی مائل ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن ہے۔ امید ہے آج کے ٹاپک کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔